سیاہ مجرد دیوان غالب کو میں بہت سینت سینت کر رکھتا ہوں، مقدس کتابوں کی طرح اس پر کپڑے کا غلاف چڑھا رکھا ہے، اس لیے اس کی چربی جلد تو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ بعض دوست میری لائبریری میں دیوان غالب تک رسائی حاصل کر بھی لے تو مقدس کتاب سمجھ کر عقیدت سے بوسہ لے کر آنکھوں سے لگا کر ریت میں رکھ دیتے ہیں۔ مقدس کتابوں کو ہم آنکھوں سے لگا کر بوسہ دے کر ادب سے واپس رکھنے کے عادی ہیں۔ مقدس کتابیں خوبصورت غلافوں اور بوسہ بازی کے لیے ہیں، پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ دیوان غالب عقیدہ کے لیے تو بہرحال نہیں ہے۔ مجھے چربی جلدوں سے نفرت سی آتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، چمنی کی بو آنے لگتی ہے۔ دیوان غالب سے میرا لڑکپن وابستہ ہے۔ یہ دیوان غالب میرے والد بابک اور ان کے دوست باران کی نشانی ہے۔ جب بھی چربی جلد پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو لہو کی بو محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے کتاب کے ہر صفحے پر انسانی چمڑی منڈی وہ کھال چپتی ہو، جیسے خون بھیگی کتاب زندہ ہوتے ہوئے بھی بول نہ سکتی ہو۔ وفادار چیزیں کہاں بولتی ہیں، دل نہیں بولتا، جگر نہیں بولتا، اپنی تمام تر وفا کے باوصف کتا نہیں بولتا، صرف حکمران ہی بولتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امتحانات قریب آ رہے تھے، دھیرے دھیرے دبے پاؤں۔ مجھ سے زیادہ بابک پریشان تھے کہ اگر ان کا اکلوتا بیٹا میٹ پر نہ آیا تو سرکاری نوکری ملنے سے رہی۔ وہ تو پڑھے لکھے نہ تھے، مگر مجھے تو وہ لائق فائق بنانے کی دھن میں رہتے۔ میرے استادوں سے بھی خوشگوار تعلقات رکھتے، کوئی دکان پر چلا آتا تو جلدی سے دودھ پتی چائے منگواتے، خوب خاطر تواضع کرتے، میری تعلیم اور کلاس میں درجے کا برقرار پوچھا کرتے۔ عموماً سر شام اردو کے استاد میر صاحب چلے آتے، بابک سے ان کی ڈاڑھی چھنتی۔ میر صاحب کا تعلق دلی سے تھا، نہایت ہی نستعلیق زبان تھی، منجھی ہوئی نکریمی، مزاج میں نرمی، مگر ایک عجیب سی تمکنت تھی، کبھی عامیانہ گفتگو نہ کی، وسا آیا بھی تو پی گئے۔ بابک ان کے ماترف تھے، ان کے سامنے تو بجھے جاتے۔ ایک روز باتوں ہی ہاتھوں نے میر صاحب نے بتلایا کہ میٹ کے لیے دیوان غالب بھی پڑھنا ہوگا، ورنہ نمبر کم ملیں گے۔ میر صاحب نے غالب کی بڑی تعریف کی، تفاقہ وین پر دینیات کے مالک بھی تشریف فرما تھے، انہیں غالب مخالفت کا شوق تھا۔ بولے میر صاحب، غالب شاعر اسلامی سے دور تھے، کسی کافر پا ان کا دم نکلتا تھا، پڑھنا ہو تو اقبال پڑھیے۔ کیا بات ہے، میر صاحب دریا ہوئے۔ اقبال کی طرح اگر غالب بھی میلا بلیمانہ کی بجائے بھائی پھیرو یا بھارٹی گیٹ میں پیدا ہوتے تو ان کا دن منایا جاتا، ان پر تحقیق ہوتی۔ جوش بڑا شاعر ہے، کبھی اس کا نام سنا ہے؟ نصاب میں بھی شامل نہیں۔ بھائی پنجاب کے پاس ہری سنگھ بلوا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے علاوہ کوئی ہے وہ تھا ہی نہیں، لہذا اقبال کا بت بنا لیا۔ اب پوجے جا رہے ہیں، بابا بلہے شاہنتی، ادھکر ہے وہ تو قبول ہی نہیں۔ دہلیات کے مالک برافروختہ ہونے لگے اور ان کے ہاتھوں میں تسبیح کی گردش جارحانہ ہو گئی۔ بابا بڑے سمجھدار تھے، جھٹ مہنگے سگریٹ کا پیکٹ پیش پیا، مالک نے چند کش لیے تو ان کے چہرے کا کھچاؤ بھی دور ہونے لگا۔ اردو کے 200 نمبر تھے اور اردو ہمیں آتی نہ تھی، داغ نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ آتی ہے۔ اردو زبان آتے آتے ان دنوں اردو کا بڑا چرچا تھا، اردو پڑھو، اردو لکھو، اردو بولو، اردو اڑو، اردو بچھاؤ، اردو کھاؤ۔ اردو سیکھنے کا واحد ذریعہ میر صاحب کی ذات گرامی تھی۔ سرشام بابک سے گپ شپ کے بعد وہ دکان کے آخری کونے میں جا بیٹھتے، میر صاحب کرسی پر براجمان ہوتے اور میں کسی بوری پر بیٹھ جایا کرتا، خصوصاً چاولوں کی بوری مجھے اچھی لگتی، اس پر بیٹھنا خاصا آرام دہ ہوا کرتا۔ ہمارے قصبے میں کتابوں کی ایک ہی دکان تھی، جس میں یا تو اشفیہ قصے کہانیوں کی کتابیں ملتے یا پھر دینی کتابیں۔ جانے ہمارا سارا ادبی سرمایہ صدیوں سے اشفیہ شکل میں ہی ہمیں کیوں منتقل ہوتا رہا ہے۔ بابک کے پاس دیوان غالب تلاش کرنے کا سہل نسخہ تھا، سودا تول کے ہر گاہک سے آخر میں سوال کرتے، دیوان غالب ہے آپ کے پاس؟ دیوان غالب کہاں سے مل سکے گا؟ اکثر گاہک تو انکار میں سر ہلا دیا کرتے کہ وہ کسی دیوانے کو نہیں جانتے، چاہے غالب ہو یا کوئی اور۔ بعض اوقات ازرا ہمدردی کئی گاہک استفسار بھی کرتے، دیوان غالب نے کیا ادھار دینا ہے؟ آج کل ہوش مند رقم نہیں لوٹاتے، دیوانوں کا تو ذکر ہی کیا۔ بابک کہاں ہمت ہارنے والے تھے، مجھے ڈر تھا کہ قصبے میں ان کی تکرار سے کہیں ان کا اپنا نام ہی دیوان غالب نہ پڑ جائے، مگر خیر ہوئی کہ ایک روز پتہ چلا کہ دیوان غالب ان کے دوست باران کے پاس موجود ہے۔ باران ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھے، دن میں کسی نجی سکول میں پڑھاتے اور سہ پہر میں ایک لمبی وقت کے لیے نکل جاتے، اس لیے ان کا ہاتھ آنا مشکل ہوتا۔
بابک نے پیغام بھیجا کہ جمعہ کے دن تعطیل ہوا کرتی ہے، نماز جمعہ کے بعد ملاقات کے لیے آئیں گے، کیونکہ باران چھٹی کے روز بھی وہاں پر جایا کرتے تھے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، بیوی اونچا سنتی تھی، شام کو ٹی وی لگا کر بیٹھ جایا کرتی اور گھنٹوں ٹی وی دیکھتی رہتی۔ آواز اس تک پانچ نہ پاتی، لہذا پسند و ناپسند کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ان دنوں جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے فوجی بادشاہ میں ضرورت رشتہ والے اشتہاروں کی تمام خصوصیات بدل جگہ پر موجود تھی۔ دیودار چرد پابند سور و سواب لام و لٹ چھسیتنگ وغیرہ وغیرہ۔ فوجی جمعہ کے احترام میں سب کچھ بند کرا دیا کرتے۔ پولیس و سواب لام و سور و لٹ چھسیتنگ کمیٹی والے ڈنڈے لیے پھر ہر چیز بند ہو جایا کرتی۔ سرکاری دفاتر دکانیں کو کے میڈیکل سٹورز پر ان کوٹو تندرو پنکچر کے رڈے اور نماز کے لیے بے تحاشا صفے بچھا کر مصروف ترین سڑکیں بھی بند کر دی جاتی۔ ٹریفک ڈسٹرب ہو کر رہ جاتی اور نتیجتاً پورے شہر میں بدمعاشی پھیل جاتی۔ صرف ہوائیں آزاد رہتے کھلی رہتی جو ہاتھوں میں ریت کے ذرے تھامے شہر بھر کو اس منافقت پر سنسار کیے پھرتے۔ بابک کو چون کے ڈسٹ الرجی تھی، شہر کا شہر بند کر دینے پر سخت جھیلتے۔ ان گرد آلود ہواؤں سے تو انہیں ڈنڈا واسطے کا بیر تھا، ان کا بس چلتا تو اپنے ہاتھوں سے ان ہواؤں کی کلائیں مروڑ دیتے، مگر فوجی عملیت اور امریکی اسلام سے وہ بھی خائف رہے تھے۔ جمعہ کے روز ایسا ہی کرفیو کا سماں تھا، ہو کا عالم تھا، شہر پر گرد آلود ہواؤں کا کثرت تھا۔ مذہب کے نام پر گلی گلی ڈنڈوں والے دکانیں بند کروا رہے تھے کہ ہم پر پیادہ باران کے گھر پہنچے۔ اس نے گرم جوشی سے استقبال کیا، باتوں کا سلسلہ چل نکلا، تان دیوان غالب پر ٹوٹی، باران گھر کے اندر سے دیوان غالب اٹھا لایا۔ بابک نے بیتابی سے جھپٹ لیا، تو یہ ہے دیوان غالب۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر مجھے تھما دیا۔ سیاہ مجلد فن خطاطی کا شاکر دبیز کاغذ سنہری حاشیہ حسن تبار۔ کتاب کیا تھی؟ حسن کا ایک امتزاج تھا، سیاہ چرمی جلد اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ باران، تم نے ذکر کیا تھا کہ دیوان غالب تمہارے جہاد کی نشانی ہے، وہ کیسے بتلاتا ہوں؟ باران نے چائے پیالوں میں رنڈی لی۔ جب ان تفصیل ہوا میں ان دنوں کمسن تھا، ایک بھی کافر ہلاک نہ کر سکا۔ ہندوؤں کی دکانیں بند پڑی تھیں، ان کے گھروں کے باہر بھی تالے پڑے تھے، جیسے تیسے وہ نکل کر بھاگ رہے تھے۔ کچھ مزدور ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے کہ حالات ناری ہو تو معمول کی زندگی گزارے۔ ہم بچوں نے بھی جہادی جتھے بنا رکھے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بظاہر فرق نہیں ہوتا، ایک سے لوگ ہیں، ایک سے چہرے باز رسم و رواج بھی ایک سے ہے، زبان بھی ایک سی بولتے ہیں، ایک سے بدشکلے ہے۔ اب بھی ٹی وی پر دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس ملک کا لیڈر تقریر کر رہا ہے، مگر ہمیں بزرگوں نے ہندوؤں کی ایک واضح نشانی سمجھا رکھی تھی۔ جانتے ہونا میری موجودگی میں باران اشاروں کنائیوں میں گفتگو کر رہا تھا۔ ہندوؤں کی مقفل دکانوں کے پٹ کھینچ کھانچ کر کسی دبلے پتلے لڑکے کو اندر داخل کر دیا کرتے، وہ ہمیں گرد شکر اور تعفیہ وغیرہ پکڑاتا رہتا، بعد میں خود بھی کسی طور پر باہر نکل آیا کرتا۔ ہم یہ مال غنیمت سمیٹ کر مجادانہ شان سے گھروں کو لٹتے۔ جو پہنے تھے، غازی مو غازی کہاں ہیں؟ بڑے اچھے دن تھے، بڑی بے فکری تھی، سکول بھی بند پڑے تھے، بڑی تفریح رہتی، بعض اوقات کچھ رقم بھی ہاتھ لگتی جسے ہم اسلامی مساوات کے تحت آپس میں برابر تقسیم کر لیا کرتے۔ ایک روز ہماری فوج ظفر موج کر کسی کوچہ سے گزر ہوا، ہم نے دیکھا وجالی نے ایک شخص کو اس کے گھر کی دریز پر ہی جکڑ رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں اس کے بال ہیں تو کسی کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ مروڑے کھڑا ہے تو کوئی باز و قابو کے، اور وہ شخص ہے کہ رنگ زرد پڑ چکا ہے، آواز نکل نہیں رہی کہ ایسے بکرے کی طرح، مگر من نہیں جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اتنے میں پڑھے لکھے کسی وجاہت کو خیال آیا تو اس نے حکم دیا، کلمہ پڑھو۔ کون سا کلمہ پڑھو؟ وہ ہٹاتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ کم وقت کیا کلمے ایک سے زیادہ ہیں؟ ہاں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گھڑیانے لگا، کلمے 6 ہیں۔ مجاہدین سخت متعجب ہوئے، کلمے 6 ہیں؟ سب نے استعجاب سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر کوئی بھی نہ بولا۔ اچانک آوازیں ابھریں، کافر ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایک کلمہ ہے، ایک خدا ہے، یہ 6 کلمے کہاں سے لے آیا؟ ایک بکراک بولا، کلمہ میں 5 ارکان اسلام شامل کر کے 6 کہنے لگا ہے۔ ایک صاحب دن مسلمان بولا، ہاں بھائی، موت کو دیکھ کر تو کافروں کے ہاتھ پاؤں ہی پھوٹ جاتے ہیں، ایک کا 6 بنا دیتے ہیں۔ اچھا تو پہلا کلمہ سناؤ جو ہم کو آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب طیب مانی پاک لا الہ۔ خاموش رہو، کوئی گنجائش سے کلمہ پڑھنے والے کی آواز ڈوب گئی، اس میں بولنے کی سکت ہی نہ رہی۔
اس کے خوش خون کپک پا رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے بغیر سوئی کا گرانو پھول۔ وہی 9 بار پھر گر جاؤ بھائی اس کا خط نہ دیکھو۔ بہت سے ہاتھ متحرک ہو گئے، تحتے گونج اٹھے، گرفتار کے منہ سے بیمانی آوازیں نکلنے لگے۔ مجمع احساس فتح مندی سے چلا اٹھا۔ ہندو ہے آج رنج کھال اس کی موت کا سبب بن گئی۔ ہم کو ڈرتے پھاندتے اس کی لاش کو روندتے گھر میں داخل ہوئے۔ سبھی مکان پر ٹوٹ پڑے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز سستی ہے اور کیا مہنگی، کیا اٹھاؤں اور کیا چھوڑوں۔ ایک بڑے ہال میں پیانو پڑا تھا جس کے اوپر یہ کتاب دری تھی۔ میں نے کتاب اٹھائی اور باہر نکلا کہ کوئی بڑا مجھ سے چھین ہی نہ لے، کیونکہ سامان کے لیے چھینا جھپٹی بھی ہو گئی تھی۔ 12 لگ گیا، وہ خلاؤ میں کچھ بولتا رہا۔ بابک نے دوبارہ اس کا پیالہ چائے سے بھر دیا۔ پھر کئی برس بعد میں نے ایک صندوق میں یہی دیوان وادک پڑا پایا۔ میں نے اسے باہر نکالا اور چھپا تو محسوس ہوا کہ جلد پر منڈی چمڑی کسی انسان کی ہے۔ اچانک مجھے لوگوں کی بوسی آنے لگی۔ یوں لگا کہ جیسے کوئی کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر دیوان وادک بند کر دیا۔ میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی۔ کیا قدرت چاہتی ہے کہ مجھ جیسے انسانوں کی نسل بھی آگے نہ چلے؟ بابک گھبرا سے گئے۔ باران آج رنج کھال سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلاً میں تمہارا کام ذرا سا تراش دوں تو کیا تم واجب منقطع ہو جاؤ گے؟ باران خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ یوں لگا جیسے وہ کسی اور وقت میں داخل ہو چکا ہو۔ کھلی کھڑکی سے گرد آلود ہواؤں کا ریلا درایا اور ہمیں سنسار کرنے لگا۔ باران کی طبیعت بوجھل ہو چکی تھی۔ اس نے دیوان وادک مجھے تھما دیا۔ لو بیٹا، میرا تحفہ اپنے پاس رکھنا، کبھی یاد آؤ گا مگر کھال کے چکر میں نہ پڑنا۔ ہاں رنج چمڑی ہو یا نہ ہو، تم انسان اور انسانیت کا خیال رکھنا۔ برس برس گزر گئے، لیکن جانے کیوں اس دیوان وادک کو چھوتے ہی طبیعت مقدر ہونے لگتی حتی کہ میں نے اس پر کپڑے کا غلاف چڑھا دیا۔ اس دنیا میں تو یوں لگتا ہے کہ چمڑی ہی کا راج ہے۔ مجھے اس روز ناقابل برداشت صدمہ ہوا جب میرے ہی پڑوس میں 9 بیا ہتا گنجندہ یہی کوئی 20-22 برس کی صاحب رات کے رب یہی روز کنول میں کود گئی۔ اس کا شوہر روایت کے مطابق خنجر لیے کمرے میں داخل ہوا۔ صدیوں پرانا رواج ہے کہ دولہا کو خنجر بدست حجلہ عروسی میں بھیجا جاتا ہے۔ حالان کا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر دولہا کو ایک خنجر دیا جاتا ہے تو دولہن کو 2 خنجر دیے جائیں تاکہ وہ بھی اپنی ہر طرف سے تصریح کر لے، کیونکہ مرد تو کیکڑے کی طرح دونوں طرف سے چلتے ہیں۔ چندہ کی عصمت سے قطع نظر دولہا کو جس چمڑی کی تلاش تھی وہ نہ مل سکی یا اس کی وہاں تک رسائی ہی نہ ہو سکی۔ اس نے خنجر تو خیر نہ چلایا کہ اس میں اتنی سکت ہی نہ تھی۔ مر جانے زبان سے کون سے نشتر چلے کہ انہوں اندھیرے دلہن کنویں میں کود گنی زیورات کے ساتھ عروسی جوڑے نے۔ جب لڑکیاں رنگین بڑی اور اپانچ پیدا ہو سکتی ہیں تو بنا کسی مخصوص چمڑی کے بھی تو پیدا ہو سکتی ہے۔ ہزاروں برس سے دلہنیں محض ایک جھلی کے لیے قتل ہوتی آئی ہیں اور قتل ہوتی رہیں گی۔ لوگ ناخن بڑھا لیتے ہیں، بال بڑھاتے ہیں، داڑھی بڑھاتے ہیں، مگر کھائی چمڑی یا جلی تو کوئی نہیں بڑھاتا، بلکہ وہ تو پیدا ہی ایسے ہوتا ہے، اس کے ساتھ یا پھر اس کے بغیر۔ ہماری تاریخ بھی کیا 20 جون 712 سے شروع ہوتی ہے، جب عرب حملہ آور ہوئے اور دھڑ سے ہماری 8 رنج چمڑی کٹوائی تھے۔ لیکن اس سے قبل ہم کیا تھے؟ آدم خوریبان وحشی یا سچ مچ کے ہومو سیپینس ہومو سپینس؟ ایسی سوچوں سے مجھے خوف آنے لگتا ہے کہ کہیں میرے رہن میں ننھی منی سی کھال تو سر نہیں نکال رہی جو میری موت کا باعث بن جائے گی۔ میں سوچے چلا جاتا ہوں تو دیوان وادک سے لہو کی بو آنے لگتی ہے، تیز بہت تیز۔ تب میں دیوان وادک دوبارہ پوش میں لپیٹ کر لائبریری سے باہر نکل جاتا ہوں۔ ایسی گھٹن ہونے لگتی ہے کہ گھبرا کر گھر ہی سے نکل جاتا ہوں۔ شہر کی سڑکوں پر گرد آلود اور چیختی ہواؤں کے راج نے، ہوائیں جو ہمیں سنسار کر دینا چاہتی ہیں۔